حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكن رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين يا رب العالمين. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الاعراف رکوع نمبر 9، اس کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کی مختصر سی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سورۃ الاعراف آپ کو معلوم ہے کہ یہ مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کے کچھ خاص مضامین ہیں جو انہیں مدنی سورتوں سے مختلف کرتے ہیں۔
پہلی یہ ہوتی ہے کہ رسالت، توحید، آخرت جیسے مضامین پہ بات ہوتی ہے، اور جو سابقہ اقوام ہیں ان کا حوالہ دے کر بھی لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو جائے جس طرح سے تم سے پہلی جو اقوام آئی تھی انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے رسول کے پیغام کو رد کر دیا، اتمام حجت کے باوجود تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کی لپیٹ میں لیا اور انہیں تہس نہس کر دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، ان کی کوئی آثار و باقیات بھی آج جو ہے تاریخ ہمیں نہیں ملتے، بس یہی کچھ جگہوں سے کھنڈرات یا آثار قدیمہ کی شکل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی زمانے میں کوئی قوم بستی تھی۔ اب اس قوم کے جو پریڈیسیسرز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ اس رکوع سے پہلے رکوع نمبر 8 جو ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے سورت میں، اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ یہاں پر رسولوں کے کچھ حالات جو ہیں جن کو مختلف اقوام کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے والے رکوع میں آپ نے کل درس میں سنا ہوگا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت اختیار کرو، اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا مرکزی مضمون تھا۔ جتنی بھی سابقہ اقوام جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، انبیاء کو بھیجا گیا، وہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ عربین پیننسولا جسے جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے وہاں پر اس علاقے میں موجود۔ بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے عربین پیننسولا کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے پیننسولا زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جسے 3 طرف جو ہے پانی موجود اور چوتھی سائڈ جو اس کی وہ خشکی اور خشکی۔ جیسے ہندوستان کا جو بھارت ہمارا ہے اس کا بھی ایک حصہ جو ہے جنوب میں اس کو پیننسولا کہا جاتا ہے، اسی طرح عرب کا عربین پیننسولا، سینائی پیننسولا جزیرہ نمائے سینا جسے کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی ایک طرف سے خلیج عقبہ ہے اور دوسری طرف سے جو ہے سویز کنال ہے اور ریڈ سی کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی سینائی پیننسولا کہا جاتا ہے، اگلی سائڈ اس کے ریڈ سی پڑتا ہے۔ اور سینائی پیننسولا میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل وہ وہاں پر موجود تھی، اور وادی سینا جسے کہتے ہیں وہ اسی علاقے میں پڑتا ہے جہاں پر وہ 40 سال جو ہے وہ ایک وادی ہے جہاں پر وہ 40 سال در بدر ادھر ادھر گھومتے رہے۔ صبح سفر شروع کرتے تھے تاکہ وہ جس علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ نافرمانی کی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہارا رب جائے، ہم یہاں پر لہو قاعدین، ہم بیٹھے رہیں گے یہاں پر، اذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب جاؤ جنگ کے لیے اور ہم بیٹھے رہیں گے یہاں پر۔ تو یہ بہت بڑی، اور انہوں نے وہیں پر وہ سامری جو ہے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، وہ بچڑا جو ہے وہ بنایا تھا وہاں۔ تو یہ کچھ نافرمانیاں انہوں نے سنگین کی تھی،
جس کی وجہ سے وہ وہیں پر در بدر گھومتے بھٹکتے پھرتے رہے اور ایک عرصہ دراز تک وہ رہے۔ تو یہ ہے وہ سینائے پیننسولا پہ علاقہ۔ اس کے اس طرف آپ نیچے کی طرف آئیں گے، جنوب کی طرف آئیں گے، عربین پیننسولا، اسے جو علاقہ ہے عربین پیننسولا وہ آتا ہے۔ دیکھیے عربین پیننسولا زیادہ ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ عرب جو ہے، سعودی عرب جسے آپ کہتے ہیں، یہ اس علاقے میں پڑتا ہے، اور سعودی عرب ایک بہت بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے بھی، دوسری جو عربین کنٹریز ہے یہ بہت بڑا ملک ہے، ایک وسیع عریض زمین پر مشتمل ہے۔ اس کے جنوب میں جو ہے وہ یمن پڑتا ہے، عمان پڑتا ہے، اور اس کے مشرقی سائڈ جو ہے جنوب مشرق کی طرف سے عرب امارات پڑتا ہے۔ وہیں سے آپ تھوڑا آگے کو بڑھیں گے تو مسقط جو ہے وہ پڑتا ہے، چھوٹے موٹے جو ملک ہیں۔ یہ سارا جو ہے علاقہ ایک زمانے میں ایک ہی تھا۔ یہ تو پہلے جب خلافتیں ہماری تھی، عباسی کیلیفیٹ کو لیجئے یا امید کیلیفیٹ کو لیجئے، اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت کو لیجئے، یہ سارا علاقہ ہی، یہ تو بعد میں ہوا کہ آہستہ 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 ہر ایک علاقے میں اپنی اپنی حکومتیں جو ہے قائم ہونا شروع ہوئی، اور یہ انتہا کو پہنچا جو ہے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، سعودی عرب میں آل سعود کی حکومت آ گئی، فلسطین وغیرہ یہ سارے ممالک جو ہے وہ ٹوٹتے گئے۔ تو یہ جو جزیرہ نمائے عرب ہے، اس میں یہی سعودی عرب آپ کا آتا ہے، عراق آتا ہے، شام آتا ہے، اور یہ پورا ٹرائنگل بنتا ہے۔ ایک طرف سے اس کے مشرق کی سائڈ جو ہے ایران اور عرب کے بیچ میں خلیج فارس جسے کہتے ہیں، پرشین گلف جسے کہتے ہیں، وہ پڑتا ہے۔ یہ پرشین گلف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دو، اگر آپ نقشے کو جیوگرافی جو ہے اس میں تھوڑا ذہن میں رکھنی ہے کہ زمین کے دو حصے جب بہت تنگ ہوں، مطلب زمین کے دو حصے آپس میں بہت نزدیک ہوں، بیچ میں ایک تنگ حصہ ہو اور وہ حصہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہو سمندر کے ساتھ، تو وہ خلیج بنتا ہے۔ مطلب سمندر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے زمین کے ایک بہت بڑے حصے کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں گلف، خلیج۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی مخالف اختلاف ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوگی، ایک سیپریشن پیدا ہوگی، تو وہ ہے وہاں پر خلیج فارس، پرشین گلف وہاں پر پڑتا ہے۔ اس کے مشرق میں جو ہے وہ ایران پڑتا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے ایران، عراق، مصر یہ سب اسلامی مملکت کا حصہ، آج بھی مسلمان وہاں بستے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اکثریت تو وہیں پر بستی ہے، چاہے شیعہ ہوں یا سنی مسلک جو فالو کرنے والے ہوں۔ ایران میں شیعہ حضرات زیادہ ہیں، اور نیچے سے بحیرہ عرب جسے بحر عرب کہا جاتا ہے، عربین سی، اور اوپر کی طرف سعودی عرب، اور اس کے شمال میں دوسرے ممالک۔ انہی علاقوں میں جو ہے وہ ایک اقوام آئی ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید نے کیا ہے، وہ اس لیے کہ عرب کے لوگ ان اقوام کے متعلق واقفیت رکھتے تھے، وہ جانتے تھے جنریشن سے جنریشن، مطلب ان کے انسسٹر سے یہ کہانیاں ان کے ہاں مطلب چلی آ رہی تھی کہ ایک زمانے میں فلاں علاقے میں ایک قوم تھی، اگرچہ کہ وہ مستند معلومات ان کے ہاں نہیں چلی جا رہی تھی، بلکہ پھر بھی کسی مطلب نقل، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ تو قرآن مجید نے جو ہے انقلاب برپا کیا ہے پوری دنیا میں، جو یہ پرنٹنگ ایٹسیٹرا کے حوالے سے ہوا، کتابت شروع ہو گئی ایٹسیٹرا۔ پہلے لوگ جو تھے وہ زبانی سب کام کیا کرتے تھے، مطلب ایک جو بھی کوئی ہسٹری تھی، تاریخ تھی، وہ زبانی نقل کی جاتی تھی، لکھنے کا فن اتنا مطلب اس کی واقفیت لوگوں اگرچہ کی تھوڑی بہت جو ہے لوگ جانکاری رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر، اور عرب کے لوگ تو اس معاملے میں کافی پیچھے، وہ زیادہ تر یہی نقل کر کے جو ہے زبانی نقل کر کے واقعات کو بیان کرتے تھے۔ تو ان کے ہاں یہ کچھ واقعات چلے آ رہے تھے
کہ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، اہل مدین تھے، یہ لوگ موجود تھے، ان کی طرف کچھ رسول آئے، اگرچہ ان کی ڈھیر سارے مشرکانہ خیالات اور عقائد جو ہے ان سارے واقعات کے ارد گرد جو ہے لپیٹ لیے، خود بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ سے واقفیت رکھتے تھے، سب کچھ جاننے کے باوجود شرک کیا کرتے تھے۔ انہوں نے شرک کے اس جال میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو بھی گم کر دیا تھا، حضرت اسماعیل کو بھی جانتے تھے، لیکن شرک اور اوہام پرستی، یہ ساری چیزیں مائتھولوجی سے کہتے ہیں، اس سارے سسٹم میں ان کو کہیں غائب کر دیا، اور کبھی کبھار جو ہے اپنے آپ کو ابراہیمک مطلب مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اینسسٹرز ہیں، لیکن میں نے اکثر کہا ہے کہ شرک ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے انسان کے۔ جس ملک میں، جس قوم میں شرک کی بیماری ہوتی ہے، وہاں پر حقائق بہت دب جاتے ہیں، حقائق کے نمودار ہونے کے لیے کوئی اپورچونٹی باقی نہیں رہتی۔ شرک اسی لیے ظلم ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ شرک ظلم عظیم، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا، یہ تو بہت بڑا جرم اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی بہت ساری ریپرکشنز ہیں، سیکنڈری امپیکٹس ہیں، کہ شرک معاشی طور پر بھی جو ہے انسان کو زوال پذیر کرتی ہے، معاشرت کے اعتبار سے تو اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، ان کا فیملی سسٹم جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ مشرکانہ اقوام کی اگر صفات کو دیکھا جائے، ابھی وقت نہیں ہے، اب سیدھا اپنے رکوع کی طرف آتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے مشرکانہ جو بھی عقائد اور رسومات جس معاشرے میں زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے جو بھی اسپیکٹس ہیں، جو بھی پہلو ہیں زندگی کے، وہ سارے دب جاتے ہیں، زوال پذیر ہوتے ہیں۔ تو اس مطلب آپ تاریخ پہ بھی نظر ڈال سکتے ہیں کہ مطلب کس قسم کی رسومات جو ہے اس معاشرے میں انسان حیرت سے دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی انسان کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال لیں گے، عرب میں لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کی قربانی کیا کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اگرچہ کہ بہت ساری وجوہات تھی، یہ شرک کی وجہ تھی، شرک ان کی بنیاد میں شرک موجود تھا، ان کی پیٹھ تھپتھپا شرک رہا تھا، تبھی تو وہ یہ ایسے کام کر رہے تھے، ایسے فعل انجام دے رہے تھے۔ آج بھی دنیا کی ایسی کچھ سوسائٹیز ہیں جہاں پر بچوں کی قربانی کا ذکر موجود ہے، بچوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مصر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب دریائے جو نیل تھا، پانی کم ہوا، وہاں پر ایک رسم جاری تھی۔ رسم کیا تھی؟ ایک بچی کو جو ہے وہاں پر قتل کیا جاتا۔ بہرحال یہ واقعہ تھوڑا تفصیل کا ہے۔ یہ انسان مطلب ایسے شرمناک کا تھا، وجہ کیا تھی؟ the only reason was شرک۔ شرک سے ہی حکومت بھی جو ہے ختم ہو جاتی، ساری چیزیں، اسٹیبلٹی انسان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شرک اپنے سارے جو ہے وہ حیتیں بدلتا رہتا ہے۔ دور جدید میں بھی شرک جو ہے بڑے پیمانے پر آج بھی شرک موجود ہے۔ اگر آپ عیسائیت کو دیکھ لیں گے نا، آج بھی کرسچن ورلڈ کو دیکھیں گے، وہاں آج بھی شرک موجود ہے۔ سب سے بڑا شرک تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، ان میں سے کچھ سیکٹس ایسے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہی نہیں بلکہ خود اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیوں؟ ایک بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے، ایک خدا کا بیٹا خدا ہی ہو سکتا ہے نا، تو یہ شرک ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ مونوتھیزم جو ہے بڑا شان کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ جو ہے ہمارے مسلم معاشرے میں بھی شرک کافی زیادہ جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اکثریت لوگوں کے ذہنوں میں شرک بڑا ہوا ہے، کیونکہ ڈیفینیشن کیا ہے شرک کی؟ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کی جڑیں بہت ڈیپ ہوتی ہے، بہت ڈیپ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ توحید کی ایسی مثال ہے جس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں توحید جاری ہے، توحید ہے، تو گویا کہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے۔ انسانی زندگی کا ہر پہلو وہاں پر آپ دیکھیں گے اسٹیبلٹی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر اسلام اور اس کے مابعد والی دنیا کا نقشہ اگر آپ اپنے ذہن کے سامنے، اپنی آنکھوں نگاہوں کے سامنے رکھیں گے، سب سمجھ آئے گا کہ انسان کو اس اسلام نے کہاں تک پہنچا ہے۔ اسی لیے کہا تھا
ایک بہت بڑے مغربی ہسٹورین نے، اس نے کہا تھا کہ اٹس ایڈوینٹ چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری، اسلام کے آغاز نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ بہرحال یہ میں شرک پہ بات کر رہا تھا، تو شرک کا خاتمہ اسلام کے ذریعے سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں جو مشرقین، اب ظاہر سی بات ہے یہ مکی صورت ہے، مکہ کے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی، اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جن اقوام سابقہ نے بھی شرک کیا ہے ان کا حشر کیا ہوا ہے ذہن میں رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر جو ہے شروع کیا ہے، اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم عاد تھی اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے ہی بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اب دیکھیے عاد جو ہے اصل میں یہ ایک شخص کا نام تھا عاد۔ اب اس کی تفصیل میں تھوڑا جائیں گے۔ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی 5ویں نسل میں سے اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی غالباً 4 یا 5 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک کا نام سام تھا، اور اسی سام کی اولاد میں سے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اور یہ جو قوم تھی قوم عاد، یہ سام کی اولاد ہی تھی، تو پوری قوم جو ہے یہ قوم عاد، کیونکہ وہاں پر ایک شخص جو تھا، ایک سردار تھا وہ عاد، تو اس کے نام پر جو ہے پوری قوم جو ہے قوم عاد پکاری جانے لگی۔ اور قرآن کریم میں عاد کے ساتھ یہ کہ عاد اولا بھی آیا ہے، ارم ذات العماد التی بھی آیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ارم ذات العماد التی جو ہے جس کا ذکر آیا ہے، تو عاد اولا کے مقابلے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ عاد ثانیہ بھی کوئی موجود تھی۔ اس کی تحقیق میں اگرچہ کہ مفسرین اور مؤرخین کے جو مختلف اقوال ہیں اور بہت اختلاف اس میں پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ معروف بات یہی ہے کہ عاد کے دادا کا نام جو ہے وہ ارم تھا، اور اس کے بیٹے یعنی اوس، اس کے بیٹے کا نام اوس تھا، تو کی اولاد میں سے جو ہے عاد۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عاد کے دادا کا نام ارم تھا، اور ان کے ایک بیٹے کا نام یعنی اوس، اور اوس کی اولاد میں ہی جو ہے اوس کا بیٹا جو تھا عاد تھا، یہ عاد اولا کہلاتا ہے۔ اور دوسرے بیٹے کا نام مطلب ارم، ان کے جو دادا تھے ان کے دوسرے بیٹے کا نام جسو تھا، اور اس جسو کے بیٹے کا نام سمود تھا، اسے کہا جاتا ہے یہ عاد ثانی کہلائی جاتی۔ تو یہ عاد اولا یہ قوم عاد جس کو کہا جاتا ہے، عاد ثانیہ یہ قوم سمود جو ہے، یہ مطلب مؤرخین کی مختلف آراء ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ تو اصل میں آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عاد اور سمود جو ہے یہ ارم کی 2 شاخیں ہیں۔ تو ارم ان کا دادا تھا عاد علیہ السلام، عاد کا، قوم عاد کا، اور اس کا دوسرا بھائی جیسا ان کی قوم میں سے جو ہے آگے جو جنریشنز آئی ان کو کہا جانے لگا جو ہے سمود۔ تو اسے عاد اولا اور دوسرے کو سمود یا عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ تو جو قوم سمود ہے اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب مختلف اس میں آ رہا ہے، ہسٹورینز کے مختلف اقوال ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کے حوالے سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ معارف القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے ارض القرآن جو ہے مولانا حضرت علامہ سعید سلیمان ندوی صاحب کی کتاب کا مطالعہ جو ہے اس میں بہتر رہے گا۔ انہوں نے بڑی جیوگرافی جو ہے قرآن میں، قوم عاد کہاں بستی تھی، یہ ارم کیا تھا، سمود کیا تھا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اہل مدین کہاں تھے، یہ زمین کے کس حصے میں رہتے تھے، یہ عرب جو ہے پیننسولا اسے کیا یہ اس کی کیا خصوصیات ہے، وہاں کی جیوگرافی کیا ہے۔ وہ ہے کہ آپ میں ہی کہوں گا کہ اسلامک جیوگرافی پر اس دور میں جو بہترین کتاب اگر کسی نے لکھی ہے اور بڑا مایہ ناز کام کیا ہے علامہ سعید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مایہ ناز، بہت بڑے محقق تھے، تو وہ ہے ان کی ارض القرآن۔
وہ آپ کو مارکیٹ سے مل سکتی ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، ساری تفصیلات آپ کے سامنے جو ہے وہ کھل جائیں گی. یہ قوم عاد کہاں بستی تھی، سمود کہاں بستی تھی، پوری واقفیت جو ہے جانکاری آپ کو حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو خود ان کے خاندان کا ایک حصہ تھا. اس لیے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو ہم نے ہود کے جو عاد کے لیے بھیجا، عاد کی قوم کو بھیجا، ان کا ہی ایک بھائی، کیونکہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے خود خاندان کے آدمی تھے. اور ابو البرکات، یہ معرف القرآن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، ابو البرکات ایک بہت بڑے جو ہے ماہر انصاب مانے جاتے ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، اور ان کی باتیں جو ہے بڑی مستند مانی جاتی ہیں عربین اس لٹریچر میں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے یعرب بن قحطان، جو یمن میں جا کر آباد ہوئے، اور یمنی اقوام جو انہی کی نسل میں سے. شاید یہ جو ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب آیا تو وہاں سے کچھ لوگ جو ہے مائگریٹ ہو کے ادھر ادھر چلے گئے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ عربی زبان کی ابتدا جو ہے اس یعرب سے ہوئی ہے، اس لیے عربی زبان کو جو ہے عربی، یہ عربین جو لینگویج ہے، اس میں ایک نقطہ آپ یاد رکھیے، بہت پرانی قدیم ترین زبانوں میں جو ہے عرب زبان جو ہے وہ مانی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی، اس سے پہلے کے شعرا جو تھا ان کا کلام تھا، قدیم شعرا جو اس زمانے میں وہ عرب میں تھا، اس سے پہلے عبرانی تھی. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، عبرانی ہے جو عرب ہے، اس کے ساتھ میں سنسکرت جو ہے، جو یہاں اس کا جائے مطلب جو جائے قراری مان لیجیے، وہ یہی ہندوستان اور بھارت جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو قوم عاد جسے کہتے ہیں، اس کو بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. یہ مرکزی مضمون ہے. جو بھی پیغمبر، جو بھی رسول کسی قوم کی طرف، سب سے پہلے شرک، میں نے پہلے ہی کہا تھا، اس پر مطلب وار کرنا تھا. شرک کا وار توحید سے ممکن ہے. پہلے توحید کی دعوت تھی، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا الہ ہے وہ، اس کے سوا کوئی نہیں. افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے ہو؟ کیا اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا سارا انتظام چلا رہا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے کہ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تمہیں نیست و نابود کرے گی؟ کیا تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تھی دعوت، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی یہی تھی. شہباز آگے صاحب ہم پڑھیں معذرت گے کے ساتھ کلاس جتنے کا بھی ٹائم ختم ہو چکا ہے، پلیز کال کی کنٹینیو کیجیے. سب کی جو ہے وہ دعوت جو ہے اسی طرح. پھر فرمایا قال الملأ الذین کفروا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ کہنے لگے من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ، کہا کہ ہم تو تمہیں کسی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان. اب ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت دی. اب ان لوگوں نے وہاں سے جوابی کارروائی کہا کہ تم اصل میں بے وقوفی کی حرکات کر رہے ہو، ہمیں یہ نیا دین سکھا رہے ہو، ہمارے آبا و اجداد یہی دین جو ہے چلائے آ رہے ہیں، آج ایک نیا دین تم ایجاد کر کے تمہیں ہم بتا رہے ہو، ایک نیا خدا ہمیں بتا رہے ہو. ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ خدا کے وجود سے واقف نہیں تھے، اللہ کے وجود کو وہ جانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے بے شمار چیزوں کو جوڑ کے رکھا. وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان ساری چیزوں کا سہارا لینا ضروری ہے. اور مولانا مودودی نے اس کی بڑی بہترین تفسیر کی ہے اسی حوالے سے. انہوں نے کہا ہے جس طرح مسلمان معاشرے میں بھی ہم نے بے شمار لوگوں کو نئے بڑے بڑے خطابات دیے ہوئے جو ان کی مشرکانہ کتاب ہے، وہ کتاب صرف اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کی صفات ہیں. داد رسی کرنے والی ذات تو پروردگار ہے، بیماریوں سے آزادی دینے والی ذات تو اللہ ہے، غریب نواز ہے یا دادا گنج بخش ہے، گنج بخشنے والی ذات تو اللہ ہے، غریبوں کو نوازنے والی ذات تو اللہ ہے.
لیکن دیکھیے مسلمانوں میں بھی یہ بہت زیادہ، مطلب اس ایک زمانے میں جب اس کی ابتدا ہوئی، کیونکہ شیطان کا یہی تو کام ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تو اسی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، جس کا آپ نے پہلے ہی اسی سورۃ الاعراف میں پڑھا ہوگا۔ اب اس کا تو اس نے وہاں پر اللہ سے یہ پورا اذن لیا ہے، اللہ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ جب تک نہیں، مطلب قیامت جو ہے مبوس کی جائے گی، قیامت کھڑی کی جائے گی، نفخہ اولا جو ہے، تب تک مجھے جو ہے مہلت دے، میں یہ کام کرتا رہوں گا، تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں، اور اس کا پہلا وار جو ہے لوگوں کو شرک میں مبتلا۔ ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکو نمبر 9 سورۃ الاعراف، کل کے درس میں اس کی مختصر سا جو قوم عاد کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، قوم عاد کی جیوگرافیکل لوکیشن اور چند بعض ضروری مسائل پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور 2 آیات کی مختصر سی تفسیر بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ اب ہم براہ راست آیت نمبر، رکو نمبر 9 کی آیت نمبر 3، آیت نمبر 67 پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے جب حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف جو ہے بھیجے گئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم کسی حماقت میں مبتلا ہو، یا پھر ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، وَإِنَّا لَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ،
مطلب تم یہ جھوٹ کہہ رہے ہو کہ تم پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یا اللہ کا پیغام ہے جو تم ہمیں سنا رہے ہو۔ اس کی وہ تردید کرتے تھے، اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اب ہود علیہ السلام نے جواب دیا، قال، اس نے کہا، مطلب ہود علیہ السلام نے کہا، قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی، نہیں ہے مجھ سے سفاحتم، کوئی بے وقوفی۔ اب ان نے الزام تراشی یہ کی تھی، یا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو تمہیں ہم بے وقوف سمجھتے ہو، تم عقل سے عاری ہو، یا پھر تم جھوٹے ہو، مطلب یا تو تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یا پھر تم جھوٹ گڑ کر جو ہے خدا کی طرف منسوب کر کے پیش کرتے ہو۔ ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، اے میری قوم کے لوگ، دیکھیں پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے مانند باپ ہوتا ہے، باپ، روحانی باپ جسے کہتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ، پوری امت مسلمہ۔ تو جتنی فکر ایک باپ کو اپنے بچے کی مستقبل کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ فکر ایک پیغمبر کو اپنے قوم کی مستقبل اور اس کی ہدایت کے متعلق ہوتی ہے، بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو ہود علیہ، جس طرح ایک باپ جو ہے اپنے بچے کو سمجھاتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا اسے کوئی صحیح راستہ دکھاتا ہے اور بچہ صحیح راستے پہ نہیں آ رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، یکسر انکار کر رہا ہے، تو اس کا باپ جو رویہ اختیار کرتا ہے اس سے کئی احسن طریقہ جو ہے ایک پیغمبر ایک قوم کے لیے کرتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی بڑی پیار سے انہیں جواب دیا، کالا یا قومی، یہ میری قوم کے لوگ کو، لیس بی صفاحت، نہیں ہے مجھ سے کوئی بے وقوفی، مطلب میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی ہے، میں عقل سے عاری نہیں ہوں، بلکہ ولاکنی، اور لیکن میں ہوں، رسول من رب العالمین، میں ہوں رسول رب العالمین کی طرف سے، میں رسول ہوں تمام جہان کے پروردگاروں کی طرف سے۔ تو یہ جواب دیا حضرت ہود علیہ السلام کہ دیکھیے، آپ جو مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، آپ جو مجھے بے وقوف ٹھہرا رہے ہیں، یہ بالکل صریحاً غلط بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میرے حوالے سے، میرے متعلق، بلکہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے تمہاری طرف۔ اس کے بعد ابلغکم، یہ جواب ہے ہود علیہ السلام کا، یہ جو انہیں سنا رہے ہیں، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی، پیغامات، میں تمہیں پہنچاتا ہوں پیغامات، میں اپنے پروردگار کے پیغامات، میں اپنے خدا کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، ربی، اپنے رب کے، وَأَنَا، اور میں، لکم، تمہارے لیے، ناصح امین، خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، امین ہوں، میں تو وہی بات تم کو کہہ رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ مجھے تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ایک والد جو ہوتا ہے اپنے اولاد کا ہمیشہ سے خیر خواہ ہوتا ہے، اولاد کتنا اس کی نافرمانی کرے لیکن باپ کے دل میں کہیں نہ کہیں پھر بھی کتنی نافرمانی، کتنی بغاوت کرے، اس کے ساتھ کتنا ناروا سلوک بھی کرے، لیکن والدین کے دل میں اپنے بچے کی محبت، اپنی اولاد کی محبت پھر بھی موجود رہتی، وہ کبھی بھی اپنے بچے کے لیے برا بھلا نہیں سوچتے ہیں، برا کبھی نہیں سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے لیے خیر خواہی جو ہے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھا رہی کہ دیکھیے، اللہ کی طرف سے جو وحی مجھ پر نازل ہو رہی، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، میرا مطلوب جو ہے وہ خیر خواہی ہے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم صحیح راستے پہ آؤ، تم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور میں امانت دار ہوں، میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر پیغمبر اور ہر نبی جو بھی کسی قوم کی طرف آتا تھا یا آیا ہے، وہ اپنی قوم میں اپنے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ معیار کا ہوتا، اور لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے،
ان کی جو بھی پیغمبر جب اسے رسالت یا پیغمبری یا نبوت کی ذمہ داری جو ہے اس سے پہلے وہ معاشرے میں ایک ڈسٹنکٹ پرسنالٹی کی حیثیت سے معروف ہوتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پہلے سے امین اور لوگ پہلے سے صادق کہتے. تو یہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی لوگ یہی کہتے کہ تم امین ہو، تم صادق ہو. لیکن جب آپ نے پیغام انہیں سنایا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، اور میں تمہیں مالک من الہ غیرہ، میں تمہیں جو بے شمار الہ اور جو تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ان سے روک رہا ہوں، بلکہ اصلی خدا کی طرف بلا رہا ہوں. پھر جو ہے ان کی جو ہے رگے بغاوت بھڑک اٹھی اور انہوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی، انکار کرنا شروع کر دیا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ہود علیہ الصلوۃ والسلام مسلسلوں میں سمجھا رہے ہیں، مسلسل اتمام حجت والے منازل طے کر رہے ہیں. پھر ایک آخری وقت پیغمبروں کی دعوت میں ایسا بھی آتا ہے کہ پھر اتمام حجت جب ہوتا ہے پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو یہ اتمام حجت کی منازل جو ہے وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام طے کر. اب یہاں سے ایک بات یہ ہمیں نہیں لینی چاہیے کہ یہاں بس ہود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں گئے، دوسرے دن دعوت دی، تیسرے دن. اب یہ قرآن ہے، اس نے بڑے جامع الفاظ میں ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف ہسٹری ہے وہ بیان. اب دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت دی. اب قرآن میں ایک رکوع میں جو ہے پچھلا رکوع جو تھا اس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کے متعلق جو ہے بیان جاری ہوا تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک سال میں یا چند مہینوں میں سارا دعوت کا پروگرام جو ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور ان پہ عذاب آتا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک پورا جو لائف ٹائم دیا گیا ہوتا ہے، جو پیریڈ دیا گیا ہوتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس پورے پیریڈ کو یہاں پر ان الفاظ میں سمیٹا گیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے تبھی انسان کو جو علم دیا نا، ایک بہت بڑی نعمت ہے. علم کے دیکھیے اب ایک لفظ جو ہے نا یہ بھی ایک علم ہے. اب اس لفظ میں پوری تاریخ کو بھی سمیٹا جا سکتا ہے، چند الفاظ میں پوری تاریخ کو سمیٹا جا سکتا ہے. علم ایک بابرکت شے ہے، اور علم میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم کیا شے ہے، یہ اللہ نے پروردگار نے اس کو بنایا ہے، انسانوں کو عطا کیا ہے، اور انسان کو اسی علم کی بنیاد پر جو ہے تمام باقی مخلوقات سے اونچا کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے چھوٹا سا ڈی این اے ہمارے انسان کے اندر جو موجود ہوتا ہے نا، اس میں ایک چھوٹا سا اگر جین بھی لیں گے بے شمار علم اس کے پاس اللہ نے دے رکھا ہے. تو بہرحال یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام گئے، دعوت دی، اتمام حجت ہوا اور عذاب آیا، یہ کوئی فوری ہوا ہے سارا معاملہ، بلکہ پورا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ اس پورے ٹائم پیریڈ میں سارا معاملہ ہوا ہے، طے ہوا ہے. کیا بھلا تعجب ہوا ہے تمہیں، کیا تمہیں تعجب ہے؟ انجاءکم، یہ آئے تمہارے پاس، ذکر، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے؟ علی رجل، ایک شخص پر، ایک ایسے شخص پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. اب یہ نصیحت حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کی جاتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے. دیکھیے باز آ جاؤ، اب ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں جواب نقل کیا جا رہا ہے، اپنی قوم سے فرما رہے، اے میری قوم کے لوگ، تمہیں کیا حیرت ہے، تمہیں کیا استجاب ہے، تم کیوں معتجب ہو، تمہیں کیوں یہ عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ تم میں سے ہی ایک شخص کو منتخب کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا پیغام جو ہے وہ نازل کیا ہے، اس پہ اپنی نصیحت جو ہے وہ نازل کر رہا ہے اور تمہیں پہنچا رہا ہے، پہنچائی جا رہی تمہیں وہ نصیحت، تمہیں اس پہ یہ جو ہے تعجب ہے کیا؟ علی رجل منکم لینذرکم، اور مقصد بھی اس نازل کرنے کا کیا ہے، اس نصیحت کی وحی کرنے کا کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اپنے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے. یہ ڈرانا جو ہے نا یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. جب تک ہم اپنے لوگوں کو، اپنی فیملی ممبرز کو، اپنی قوم کو نہ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ اعمال کے معاملے میں سست روی جو ہے وہ ہم پھر
وہ مطلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ڈرانا جو ہے، اس لیے جو ہے چھوٹے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو جو قصص الانبیاء ہے، پرانے جو انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان کی اقوام کے حوالے سے جو ہے انہیں سنایا جائے کہ اس قوم کی طرف اللہ نے یہ پیغمبر کو بھیجا، اس نے یہ دعوت دی، تاکہ ایک سب سے بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیریفائی ہوتا ہے، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام آ رہا ہے اور دوسری طرف سے نافرمانی ہوتی ہے، اور تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجے کے طور پر اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ ڈر اور خوف بھی سنانا چاہیے، ساتھ ساتھ میں بشارت بھی۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے، انبیاء کے حوالے سے ان کے بیانات کو نقل کیا ہے، ہم نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، تمہیں بشارت بھی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہیں بتایا جا رہا ہے اپنی قوم کے لوگوں کو کہ تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، اس پہ تمہیں تعجب ہوا ہے۔ اذ جعلکم، جب اس نے بنایا تمہیں، خلفاء من بعد قوم نوح، جانشین قوم نوح کے بعد جب تمہیں اس نے بنایا جانشین۔ قوم نوح کے بعد جو ہے یہ عاد جو ہے، قوم عاد کا جو مطلب آتا ہے کہ کس ٹائم میں لگ بھگ 600 سال کا وقفہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سام کی اولاد میں سے نکل رہا تھا کہ عاد نامی ایک شخص تھا، تو یہ اس پہ نام اس کا قوم عاد پڑا، اور اس کی طرف جو قوم عاد کی طرف جو پیغمبر بھیجا گیا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو وقفہ ہے وہ ہے 500-600 سال کا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کئی ہزار سال کا وقفہ ہے، مطلب مجھے پورا یاد نہیں 1000 سال کا ہے یا پھر 1500 سال کا ہے، اسی طرح سے کوئی وقفہ ہے جو پیریڈ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، وَزَادَكُمْ، اور اس نے زیادہ دیا تمہیں یا زیادہ دی تمہیں، فی الخلق، تخلیق میں، مطلب جسمانی اعتبار تمہیں زیادہ کشادگی عطا فرمائی، بستن، فراخی، پھیلاؤ، مطلب تمہیں قوم نوح کے مقابلے میں تمہیں زیادہ جو ہے مضبوط اور طاقتور بنایا گیا ہے۔ فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو، آلاء، نعمتوں کو، آلاء، فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان کی نعمت، آلاء کا مطلب ہوتا ہے نعمت، تو پس یاد کرو نعمتوں کو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پھلا پاؤ۔ تو اب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے یہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دیکھیے قوم نوح کی سطوت ختم ہو گئی اور قوم تباہ و برباد کر دی گئی سیلاب کے ذریعے سے، طوفان نوح کے ذریعے سے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے حوالے سے قوم عاد کو جو ہے عروج بخشا ہے۔ اللہ کا مقصد تو صرف آزمائش ہے نا، یہ بڑے قدآور لوگ تھے، جسیم لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، زیر زمین مکان انہوں نے تعمیر کیے ہوئے تھے قوم عاد کے، کہا جاتا ہے کہ 12 ہاتھ جو ہے ان کی مطلب ہائٹ ہوا کرتی، 12 فیٹ مان لیجئے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بڑا عروج بخشا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ شداد جو تھا اسی قوم کے بادشاہ تھا، شداد، اور اس نے بحشت ارضی جو ہے بنائی تھی، وہ جنت جو خیالی جنت جسے کہا جاتا، خیالی نہیں آرٹیفیشل جنت جسے کہا جاتا ہے، جس نے وہ بنائی تھی۔ اب اس کی جنت اور اس شہر کے کھنڈرات کا آج جو ہے دور جدید میں آپ کو معلوم ہے کہ ایکسکیویشنز ہوتی ہے، یہ جو آثار قدیمہ کا جو شعبہ ہے یہ کافی مطلب ایڈوانس ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس بحشت، یہ جو شداد کی جنت جو تھی اس کے بھی کچھ آثار اور باقیات جو ہے ایکسکیویشن کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کا سراغ بھی مل چکا ہے۔ اور جزیرہ نمایاں عرب کے جنوبی صحرا میں ایک مطلب علاقہ ہے جہاں کی ریت بڑی باریک ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی ہے، اور اس وجہ سے وہاں پر آنا جانا جو ہے بہت مشکل ہے، آمد و رفت وہاں پر نہایت مشکل ہے، کیونکہ جو بھی اس ریت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیر دھنس جاتے ہیں۔ تو اس علاقے میں سیٹلائٹس کے ذریعے سے، جو سیٹلائٹ آرٹیفیشل سیٹلائٹس اوپر جو ہے زمین، زیر زمین جو ہے شداد کے اس جنت کا جو ہے وہ سراغ مل چکا ہے، اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کو
لکھا ہے کہ اس کی جو زیر زمین جو جنت، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیٹلائٹس بھی کافی ایڈوانسڈ ہیں. آج تو انسان جو ہے 24 آورس جو اوپر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ موجود رہتا ہے، وہ پورا تحقیق کرتا ہے. یہ سائنس کے ذریعے سے بھی وہ ساری جو عبرت ہے نا، عبرت میاں ہو کر سامنے آ رہی ہے. اب فرعون کی لاش جو ہے اس کا معائنہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی ممکن ہوا. جب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو کچھ دہائیوں پہلے قبل بات ہے، اس سے پہلے تو لوگوں نے اس کو ایک عام ممی کے طور پر لیا تھا، لیکن اس میں کچھ خصوصیات تھی فرعون کی ممی میں. پھر جب وہ مورس بقائے جو ہے فرانس کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، جب اس کو فرانس کیا گیا مصر سے، یہ ممی خراب ہو رہی تھی، کوئی پرابلم تھی، معائنے کے لیے، میڈیکل علاج کے لیے، تو وہاں پر جائزہ لیا گیا تو باقی ممیوں سے ہی مختلف ہے. تو پھر اس نے کسی نے اسے کہا کہ یہ قرآن میں بھی بتایا جاتا. اس نے بہرحال یہ لمبی بات نہ ہو جائے، اس نے کہا قرآن میں مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی ایک فرعون نامی ایک شخص تھا، پرانا سب ہسٹری سے واقف تو نہیں، وہ میڈیکل فیلڈ سے، کہ وہ فلاں سمندر میں غرق ہوا، تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سالٹ کی ڈپوزیشن ہے، ایسا لگتا ہے قرآن کا جو بیان ہے اس کے ساتھ ملتا ہے. پھر اس نے مزید قرآن کو مطلب تحقیق کی، قرآن کو پڑھا، اسلام قبول کیا. تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو شداد اسی قوم عاد کا ایک فرد تھا جس نے جنت بنائی تھی. اور یہ شداد ظاہر سی بات ہے، جب یہ قوم عاد اتنی بڑی مضبوط اور ڈماڈول اور قد و قامت والی قوم تھی، تو شداد بھی اس نے بڑی جنت بنائی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم اللہ. احسانات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے، اتنی طاقت اور قوت دے رکھی کہ زمین کے زیر زمین تم اپنے لیے مکانات سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے، طوفانوں اور سیلابوں سے بچانے کے لیے بناتے ہو. اس کے بعد قالوا، انہوں نے کہا، قوم نے اب جواب دیا، اجیتنا، کیا آیا تو ہمارے پاس؟ اب یہ مذاق کر رہے تھے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو؟ اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، یہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے. دیکھیے جو مشرک قوم ہوتی ہے اس کی حماقت کی بھی کوئی انتہا نہیں. بے وقوف، سب سے بے وقوف ترین اقوام وہ ہوتی ہے جو مشرک ہوتی ہے. حقائق کھلے بھی ہوں گے نا سامنے، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی حقائق بالکل سامنے کھلے ہوں گے، اس کے باوجود بھی وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آج بھی شرک میں مبتلا ہے، آج بھی پتہ نہیں وہ جو حلول والا کنسپٹ ان کے ذہنوں میں بھرا پڑا ہے. یہ جو آج دیکھتے ہیں انکارنیشن جسے انگلش میں کہتے ہیں، جو بڑے ہمارے کوئی لوگ ہیں ان میں جو ہے خدا حلول کر چکا ہے. یہ خدا ہی ہے جو آج موجود ہے، ہمارا گرو ہے یا فلاں ہے. ایسے کچھ سیکٹس بھی دنیا میں کام کرتے ہیں، یہ خدا ہی ہے جو ان میں آ چکا ہے. ظاہر سی بات، بڑے پڑھے لکھے لوگ، مطلب وہاں سے اگر وہ سائنس بھی پڑھے لکھے ہوں گے، پی ایچ ڈی ہوں گے سائنس میں، اس کے باوجود سے شرک کے قائل ہیں، کیونکہ آنکھیں ان کی اندھی ہے، ہدایت کا راستہ ان کے لیے صاف اور واضح نہیں ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے. وہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھنا ان بے شمار جو معبودان باطل اور بت اور وغیرہ جو بنا کے رکھے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے یہ بتایا جا رہا ہے انہیں کہ دیکھیے یہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، کہ تو آیا ہے ہمیں اس خدا کی بندگی کرانے کے لیے جو پیغام دے رہا ہے. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ بیٹھے ان کو جو جن کو پوجتے تھے ہمارا آبا اجداد. یہ بہت بڑا ایک مطلب مان لیجئے کہ انسان کی گمراہی کا سبب ہے. اصل الاسباب میں سے سے بڑا سبب یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آبا و اجداد کی رسومات اور ان کی جو رواج اور ان کا جو کچھ رویہ ہوتا اس کی تقلید کرنا، اس کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا. وہ یہ کہنے لگے ہمارے آبا اجداد تو یہ کام کرتے تھے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم جو ہے ان کے برخلاف کام کریں. قرآن نے اس پہ بھی شدید جو ہے اس کا رد کیا ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ مشرقین جو ہے دیا کرتے تھے. اور آج بھی جو ہے لوگوں کو کہیے، مسلمانوں میں بھی ایسی کچھ مطلب مشرکانہ عقائد جو ہے، شیعہ میں تو بہت زیادہ ہے نا، شیعہ جو ہے ان لوگوں میں بہت زیادہ یہ مشرکانہ عقائد مطلب بہت ترویج پا چکے ہیں. اور ہمارے بھی سنی، ہمارے کچھ سیکٹس ایسے ہیں جہاں پر یہ جو ہے مشرکانہ عقائد جو ہے مختلف، جو مولانا مودودی کے حوالے سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسا کسی کو داتا گنج بخش بنا کے رکھا ہے
کسی کو فلاں لقب دیا، یہ سب تو اللہ کے القابات ہے، اللہ کی صفات ہے. بندے کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی صفات سے اس کو متصف مانا جائے؟ اٹس ناٹ پاسبل. بندہ تو مخلوق ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس میں بڑے دلائل پیش کرتا ہے، نہیں جی ہم نے اس کو ڈسٹنکٹ رکھا ہے. نہیں، بات تو آپ بیان تو کر رہے ہیں نا کہ کوئی جو ہے داتا گنج بخش بھی ہے، کوئی جو ہے غریب نواز بھی ہے، کوئی جو ہے مشکل کشا بھی ہے. جس طرح مشرقین کا ایک بہت بڑا یہ ٹریجڈی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی ذات ہے یہ عام بادشاہ کی طرف، اللہ کو مانتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں اللہ کے اس جو اللہ کا اسٹیٹس ہے نا اس کو نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ ہے نا یہ بادشاہ کی طرح ہے، بادشاہ خود سے جو ہے اکیلے سے پوری سلطنت نہیں چلا سکتا ہے، اسے مشیر چاہیے، وزیر چاہیے، فوج چاہیے. اللہ کو بھی مشیر چاہیے، وزیر چاہیے، فوج چاہیے. یہ جو سارے لوگ ہیں، جو بت ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، جو ستارے ہیں، جو ارواح ہیں، روح ہیں، یہ سب اللہ کا ساتھ دے رہی، فرشتے اللہ کا ساتھ دے رہی، یہ فرشتے ان کے ساتھ کی طرف سے. اس کے بعد فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اب یہ کہنے لگے قوم ہود کہ تو ہم پر لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو. ان كنت من الصادقین. تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے تو ان کے عقائد بگڑ جاتے تھے. جو پہلے جو بھی سابقہ اقوام آئی ہے یہ ان کے ساتھ معاملہ بالکل ایک جیسا رہا ہے. تو اللہ کے جو رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر قوم بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، یا اولیاء اللہ کی عقیدت کی وجہ سے ان کے ناموں کے بت بنائے جاتے تھے، یا پھر ان کی قبروں کی پرستش کیا کرتے تھے جیسے کہ عیسائیوں نے کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی کہ اپنی پیغمبر کی جو ہے وہ قبروں کی وہ عبادت نہیں کرنا، جس سے مجھ سے پہلے کے اقوام نے اپنے پیغمبروں اور اپنے نبیوں کو خدا بنا لیا. تو یہ بہت بڑا مطلب ٹریجڈی ہے اس قوم کے لیے. تو یہ سامنے کے معبود ان کو اس اللہ کے مقابلے میں جو ہے زیادہ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے مرچ مسالہ لگا کر کہتا ہے کہ اس بت کے سامنے. جیسے ہمارے ایک دوست تھا، اسے میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ فلاں جگہ جاتے ہیں وہاں، اس نے کہا مجھے وہاں پر بلی نظر آئی. بہرحال بات میں تھوڑا انکرپٹڈ کروں گا. وہاں مجھے بلی نظر آئی. میں نے کہا واقعتاً بلی نظر آئی؟ بالکل، میں نے جی فلاں جگہ ایک بلی دیکھی، کیونکہ وہاں پر بلی سب کو نظر آتی ہے. میں نے کوئی کلمات پڑھے، بلی نظر آ گئی. جس کو بلی نظر آ گئی اس کا مطلب اس کا جو خدا وہاں پر ہے، جس کو وہ پوجتا تھا، تو وہ خوش ہوا اس کے ساتھ. تو یہ معاملہ ہے، شیطان یہ سارے کام کرتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا اگر اپنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا کہ جب یہ لات اور منات اور عزا کے بت ڈھائے گئے، ختم کر دی گئی، وہاں سے ایک مجھے پورا یا تو لات اور منات عزا میں سے ایک جگہ جو ہے جب ایک یہ بت ختم کر دیا گیا، وہاں سے ایک کالی کلوٹی ایک عورت جو ہے وہ بھاگ گئی. پھر پوچھا گیا یہ کون سی؟ کہا کہ یہ شیطان تھا. یہ شیطان اس کا مسکن تھا وہاں پر لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے. یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ جو ہے یہ مذکور ہے، آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان حالات میں جب بھی کوئی رسول ایسی مشرک قوم کی طرف آتا ہے تو اسے بت پرستی سے منع کرتا ہے اور ایک اللہ کی بندگی کی تلقین کرتا ہے. تو ایسے ماحول میں ان کا پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم سارے خداؤں کو ٹکرا کر صرف ایک اللہ کو کیسے معبود بنائے. تو یہی جواب ان کا بھی. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. حود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو چکا ہے. اب حود علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ تمہاری اس حد درمی کے باعث، تمہاری اس بغاوت اور نافرمانی کے باعث، یہ جو تمہیں آنکھیں بھی دی گئی ہیں اس کے باوجود تم حقائق کو نہیں دیکھ رہے ہو، اس کے باعث تم پر قہر و غضب جو ہے اللہ کا مسلط کیا جا رہا ہے اور مسلط ہو چکا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ حیرت کی بات ہے، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے، جو مختلف بت بنا رکھے اور مختلف لوگوں سے ان کو منسوب رکھا ہے. کسی کو کسی کے نام کے ساتھ منسوب رکھا ہے اور ان کی پوجا کیا کرتے ہو. ان میں کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ چند فرضی نام جو ہے تم نے گڑھ کے رکھے ہیں، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں اس میں. جیسے کہ اسی میں جو اسی آیت کے تحت مولانا مودودی نے تفسیر جو ہے اپنی لکھا ہے، اور عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بھی اس پہ اچھا کلام کیا ہے. دونوں تفاسیر کو دیکھ لیجئے. یہ جو عبد الرحمن کیلانی صاحب نے تو مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تفسیر کو وہاں نقل کیا ہے،
मतलब इतना। और ये बात याद रखिएगा, एक मैं तफसीर के हवाले से बात करूंगा। अब्दुर्रहमान किलानी साहब अहले हदीस के एक बहुत बड़े आलिम दीन रहे और उन्होंने तफसीर लिखी है तयस्सुरुल कुरान, और तयस्सुरुल कुरान में 70% से जायद पूरी तफसीर मौलाना मौदूदी की लिखी है, नकल की है, और आप खुद भी देख सकते हैं। ये जो आयत है, आयत नंबर 71 देख लीजिए, तयस्सुरुल कुरान की तफसीर और मौलाना मौदूदी, कोई फर्क नहीं है, सारे अल्फाज मौलाना मौदूदी के लिए। ये इंपॉर्टेंस है। तो बड़ा जबरदस्त तफसीर की है मौलाना मौदूदी ने। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उसके लिए कोई सनद नहीं उतारी है, कोई दलील नहीं उतारी है। फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में। यानी देखेंगे वो अल्लाह का अजाब कब आता है। ये जो मोहलत तुम्हें दी गई है वो इख्तिताम पजीर हुई है। फंजयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिन मिन्ना, तो हमने बचा लिया उसको। अब अल्लाह ताला का बयान है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने बचा लिया उसको। किसको? हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, माहू, और उसके साथ जो भी लोग थे, अहले ईमान जो थे, मिन्ना, उसके साथ, वक़ताना दाबिर अल्लदीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जड़ काट डाली हमने, दाबिर अल्लदीना, उन लोगों की जो कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, उनकी जड़ काट डाली। अजाब आ गया, कई रोज तक वो अजाब जो है तूफान और आंधी का चलता रहा। वो घरों में घुस गए जो जमीन के अंदर उन्होंने घर बनाए रखे थे, लेकिन इतनी शदीद सर्दी थी तूफान में कि वो सर्दी उनके घरों में घुस गई और उनको हलाक उन घरों के अंदर बना कर दिया गया। मतलब जेर जमीन इतने मजबूत घर बनाए थे सर्दी और गर्मी से बचने के लिए, लेकिन वहां पर वो हलाक हो गए। वमा कानू मुमिनीन, और नहीं थे वो ईमान वाले। और जो है 7 दिन 8 रातों की मुतल्लिक़ रिवायत में आता है, तफासिर में भी लिखा है कि 7 दिन और 8 रातों तक जो है ये अजाब जो अल्लाह का एक तेज आंधी जो है मुसलसल इन पर चलती रही और इन्हें पटक पटक कर गिराती रही, गिरते गए और आंधी की वजह से वो सब हलाक कर दिए गए। तो जब भी किसी कौम पर अजाब इस्तिसाल का फैसला हो जाता है तो अल्लाह का जो रसूल होता है और उसके माहू जो उसके साथ होते हैं, अल्लाह उन्हें बचा लेता है। ये जो हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और उनके जो चंद साथी थे, इन्होंने एक जगह पर जो है एक हिसार में जो है अपने आप को मतलब वो सुकूनत पजीर करा लिया। ये वहां पर तो अल्लाह का अजाब, वो आंधी वगैरह वहां उस दायरे को छुई भी नहीं, ये सब बच गए, बाकी सब हलाक हो गए। बाद में ये कौम वहां से मुंतकिल, कहते हैं कि कुछ अरब चले गए, कुछ कहीं कहीं की तरफ चले गए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह